یہ تو نہیں کہ جو آدمی قتل ہو اللہ کے راستے میں تم اس کو شہید کہنے لگو. ہاں یہ عجیب بیماری پیدا ہوئی زمانے میں. کلمہ ہے نہیں لیکن شہداء میں شریک سمجھے جاتے ہیں. فرمایا کہ قتل یہ تو موت کی قسم سے ایک قسم ہے, اور یہ قتل نیکوکار بدکار اچھے برے سبھی ہوتے ہیں. شہید تو وہ ہے اللہ کے راستے کا, شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے کا, جو اللہ تعالی سے شہادت پر اجر کی امید لے کر شہید ہو. میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیانات سے امیر اور مامور ان کے درمیان کا تعلق کیسا ہو, عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال سے ہی ملے گا. ورنہ امیر اپنی رعایا کے اور رعایا اپنی امیر کے حقوق کو نہیں پہچان سکتی, کیونکہ تمام خلافتوں میں سب سے عمدہ خلافت اور تمام سلطنتوں میں سب سے عمدہ سلطنت اور تمام امور بادشاہت میں سب سے بہترین کام جو کیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. اس لیے جس زمانے میں بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول سلطنت اصول خلافت اختیار نہ کیے جائیں, اس زمانے میں سیاست کی جہالت غالب آ جائے گی, سیاست کی جہالت غالب آ جائے گی, اور انہی خلافت کے اصول اور طریقوں کے نکل جانے کی وجہ سے جو کہا گیا ہے کہ ملک عبود کے کاٹ کھانے والی بادشاہت, اسی کا فرمایا حدیث میں کہ نبوت ہے, نبوت کے بعد خلافت ہے نجی نبوت پر, پھر خلافت ہے نجی نبوت پر, اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا زمانہ کاٹ کھانے والی بادشاہت کا. اس لیے فرمایا کہ پچھلوں کی باتوں کو نقل کرو تاکہ معلوم ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس عمارت کی ذمہ داری میں کتنا ڈرنے والے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ بتاؤ کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ خلیفہ ہیں, بادشاہ نہیں. کیوں, کیا بات ہے, وجہ بتاؤ. کہ وجہ یہ ہے کہ بادشاہ رعایا سے کام لیتے ہیں اور آپ رعایا کے کام آتے ہیں. بادشاہ رعایا سے کام لیتے ہیں اور آپ رعایا کے کام آتے ہیں. اور اتنا خوف تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار دیں کہ یا جنت لے لو یا جہنم, اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں خاک بنا کر غائب کر دیا جائے اور قیامت تمہاری پیشی نہ ہو, تم تینوں میں سے کسے پسند کرو گے؟ اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں اس کو پسند کروں گا کہ مجھے قیامت میں میرا حشر نہ کیا جائے, کیونکہ جنت اختیار کروں تو خبر نہیں کہ کیا فیصلہ ہوگا, کون سا گناہ سامنے آ جائے. میں کہ اگر مجھے ان 3 میں اختیار دیا جائے, جنت دوزخ اور حشر میں اٹھایا جانا, تو میں اس کو اختیار کروں گا کہ مجھے حشر میں نہ اٹھایا جائے. ایسے سے صحابہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے مجلس میں کہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں نہ اصحاب شمال میں سے ہوں نہ اصحاب یمین میں سے ہوں, بلکہ میری تمنا تو یہ ہے کہ میں مقربین میں سے ہوں. مقربین کا درجہ اور اونچا, اصحاب یمین تو وہ جہنم سے بچ گئے, اصحاب شمال وہ جہنم میں چلے گئے. میں دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا, میں تو چاہتا ہوں کہ میں مقربین میں سے ہو جاؤں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس مجلس میں وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کی تمنا یہ ہے کہ اس کو قبر سے اٹھایا ہی نہ جائے, نہ اصحاب یمین اور نہ مقربین, نہ اصحاب یمین نہ مقربین, بلکہ قبر سے اٹھایا ہی نہ جاؤں. میری تمنا تو یہ ہے کہ قبر سے اٹھایا ہی نہ جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ ایسے لوگوں کی باتوں کو نقل کرو گے تو پھر ہر عمل میں اخلاص, ہر عمل میں خوف اور تقویٰ پیدا ہوگا. ورنہ اس زمانے میں جتنے بھی دعوے اور جھگڑے ہیں وہ سب اس لیے کہ دین کے کام کرنے والوں میں سے آخرت کا خوف ختم ہو گیا. سمجھتے تھے کہ جب دین کے کام کرنے والوں میں اغراض داخل ہو جائیں گی آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا. جب دنیاوی اغراض آ جائیں گی آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا. دیکھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے بیان فرمایا اللہ کے حمد و ثنا کی, آپ پر درود بھیجا, پھر فرمایا اے لوگو لالچ کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آدمی کو لالچ کی وجہ سے فقر تک پہنچا دیتی ہے. کہ آدمی لالچ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا لالچ اس کو فقر تک پہنچا دیتا ہے. اور بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مایوسی پر مایوسی, لیکن یہ مایوسی آدمی کو مالداری تک پہنچا دیتی ہے. بعض مایوسی ایسی ہیں کہ آدمی کو غنی کر دیتی ہیں, اور بعض لالچ ایسے ہیں کہ آدمی کو فقر میں ڈال دیتے ہیں. فرمایا اے لوگو تم لوگ وہ کھانا جمع کر کے رکھ رہے ہو
جس کو تمہیں کھانا نہیں ہے، تو تمہیں کھانا نہیں ہے، جیسا آپ نے فرمایا لا تجمعوا ما لا تاکلون، کہ تم کھانا جمع کر رہے ہو جو تمہیں اس وقت کھانا نہیں ہے، کل کے لیے کھانا رکھ رہے ہو جمع کر کے، اور تم وہ امیدیں کر رہے ہو جن امیدوں کو تم شاید پا نہ سکو، اور یہ فرمایا کہ تم دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، مہلت ملنے کی وجہ سے دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ جی ہاں، حالانکہ تمہارے موت تو متعین ہے، لیکن دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ پھر یہ فرمایا اے لوگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارے اچھے برے حالات کا جائزہ لیا جاتا تھا وحی کے ذریعے، اور تمہاری پکڑ کی جاتی تھی وحی کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا حال وحی کے ذریعے بتا دیا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ وحی بند ہو چکی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی کسی کام کو چھپ کر کرے گا، کہ اس کا مواخذہ کیا جائے گا، اور جو آدمی کسی کو ظاہر کرے گا تو اس کا مواخذہ کیا جائے گا اس کے ظاہر کے اعتبار سے۔ فرمایا اس لیے چاہیے کہ ہمارے سامنے اپنے اچھے اخلاق، اچھے احکام، اور ہمارے سامنے اطاعت کو ظاہر کرو، اور رہے تمہارے دل میں کیا ہے وہ تم جانو، تمہارا اللہ جانے، تمہارے سرائر اور تمہارے دلوں کی بات اللہ جانے تم دل سے کہتے ہو۔ ہمارے سامنے تو تمہیں چاہیے کہ اچھے اخلاق ظاہر کرو، کیجیے کہ جو شخص ہمارے سامنے کوئی بھی چیز ظاہر کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی اس کا دل تو بہت صاف ہے، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے، نہ ہم اس پر اعتماد کریں گے۔ جو آدمی ہمارے سامنے برائی ظاہر کرے گا اور وہ یہ کہے زبان سے کہ نہیں جی اس کا دل تو بہت اچھا ہے، بہت صاف ہے، ہاں، جو آدمی ہمارے سامنے برائی کو ظاہر کرے گا اور یہ کہے گا کہ نہیں جی دل تو اس کا بہت اچھا ہے، بہت صاف ہے، ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ اور جو آدمی ہمارے سامنے ظاہر جو بہت اچھا ہوگا ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، اگرچہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ فرمایا اسی طرح جان لو کہ لالچ کی بات قسمیں یہ نفاق کا شعبہ ہیں، ایک حصہ ہے نفاق کا۔ بعض لالچ ایسے ہیں کہ وہ آدمی کو نفاق تک پہنچا دیں۔ پھر فرمایا اللہ کے راستے میں خیر کے کاموں میں مال خرچ کرو، اور جو آدمی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا یہی ہیں فلاحیات اور کامیاب ہونے والے۔ فرمایا اے لوگو اپنے ٹھکانے اچھے بناؤ، اپنے ٹھکانوں کو اچھا بناؤ، اور اپنے امور کی درستگی خود کرو، اور اپنے اللہ سے جو تمہارا رب ہے اس سے ڈرتے رہو۔ اور فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مصر کا باریک کپڑا مت پہناؤ۔ اپنی عورتوں کو اس وقت مصر کا کپڑا مشہور تھا کہ باریک ململ مصر سے آیا کرتی تھی، اور صحابہ اور صحابیات موٹا کپڑا پہنتی تھی۔ فرمایا کہ اپنی عورتوں کو مصر کا باریک کپڑا مت پہناؤ۔ اگرچہ تم یہ کہو کہ بدن ظاہر نہیں ہو رہا ہے، بدن نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن باریک کپڑا ہونے کی وجہ سے بدن تو نظر نہیں آئے گا، بدن چاہے نظر نہ آئے لیکن بدن کی حیت نظر آئے گی، اس لیے کہ موٹا کپڑا بدن کی حیت کو چھپائے گا، اور باریک کپڑے پر بدن کی حیت اور جسم کا ڈھانچہ نظر آئے گا۔ فرمایا کہ یہ ایسا کپڑا اپنی عورتوں کو نہ پہناؤ۔ فرمایا اے لوگوں میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ قیامت میں بس چھوڑ دے، نہ مجھے اجر چاہیے نہ مجھے عذاب چاہیے، ولا علیہ، نہ اجر چاہیے نہ عذاب چاہیے، نہ ثواب نہ عذاب، نہ اللہ مجھ سے مجھے کچھ دے اور نہ مجھ سے کسی کا حساب دیں۔ اور یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میں اگر تمہارے درمیان تھوڑی عمر یا زیادہ عمر اللہ نے مجھے دی تو میں جب تک زندہ رہوں گا تمہارے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کرتے رہوں گا انشاءاللہ۔ اور فرمایا کہ مسلمان سے کوئی آدمی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا کہ اس کا وظیفہ، اس کا حق اللہ کے مال میں سے یا مال غنیمت اس کے گھر نہ پہنچ جائے۔ ہم ہر ایک کو اس کا حق اس کے گھر پہنچائیں گے۔ اسے اپنا حق لینے کے لیے اپنے آپ کو تھکانا نہیں پڑے گا، اپنے آپ کو مشغول کرنا نہیں پڑے گا۔ اور فرمایا کہ اپنے ان مالوں کو درست کرو، یعنی حلال طریقے سے مال کماؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اور فرمایا کہ حلال طریقے سے اور نرمی سے تھوڑی چیز کا حاصل ہو جانا بہتر ہے، سختی اور غلط طریقے سے زیادہ خیر، زیادہ چیز کے حاصل کرنے سے۔ اور فرمایا کہ قتل ہونا یہ تو موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، آدمی گر کے مر جائے، ڈوب کے مر جائے، جل کے مر جائے، ایسے ہی قتل سے مر جائے۔ یہ تو نہیں کہ جو آدمی قتل ہو اللہ کے راستے میں تم اس کو شہید کہنے لگو۔ ہاں یہ عجیب بیماری پیدا ہوئی زمانے میں، کلمہ ہے نہیں لیکن شہداء میں شریک سمجھے جاتے ہیں۔
فرمایا کہ قتل یہ تو موت کی قسم سے ایک قسم ہے، اور یہ قتل نیکوکار بدکار اچھے برے سبھی ہوتے ہیں، شہید تو وہ ہے اللہ کے راستے کا، شہید تو وہ ہے جو اللہ کے راستے کا، جو اللہ تعالی سے شہادت پر اجر کی امید لے کر شہید ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، جو آدمی اپنے نفس کو پابند کرے احتساب کا، جو اپنے آپ کو پابند رکھے احتساب کا، ہر وقت اللہ تعالی سے اجر کی امید پر رہے، اس کا قتل ہونا شہادت ہے۔ ورنہ قتل ہونا تو قتل کی اقسام میں سے، موت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یہ موت بدکار نیکوکار سب کو آتی ہے، شہید تو وہی ہے جو اپنی ذات کو ہر وقت احتساب پر رکھے۔ اور فرمایا دیکھو یہ بھی یاد رکھو کہ یہ تم میں سے کوئی آدمی اونٹ خریدنے کا ارادہ کرے، تم میں سے کوئی آدمی اونٹ خریدنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اونچا اور موٹا فربا اونٹ خریدے، اور لینے کے وقت اس کو ڈنڈا مار کر دیکھ لے کہ دل کے اعتبار سے اونٹ مضبوط ہے یا نہیں، یعنی تمہاری چوٹ کو برداشت کرنے والا ہے، اس کی قوت کو جانچنے کے لیے اس کو ڈنڈا مار کر دیکھ لے، اگر دیکھتا ہے کہ ہاں مضبوط ہے اور اس کا دل مضبوط ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا اونٹ خرید لے۔ یہ لوگوں کو ان کی دنیا کے کاموں کے مشورے دیا کرتے تھے۔